نہایت مکرم و محترم قابل صد تکریم عزت مآب عظیم سادات کرام عظیم علماء کرام عظیم عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کے دن کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جتنے عاشقان رسول کثیر تعداد میں اس پورے علاقے کی جمی قیادت یہاں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں کروڑہا برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں اہلیان چھونا والا اور یہاں کے قرب و جوار کے وہ تمام غیور عاشقان رسول، یہاں پہ آنے والے اور ان سب کی میزبانی کرنے والے ہمارے محترم چودھری ظفر اقبال لاہوریہ صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی عاشقان رسول تشریف فرما ہیں، اور خصوصاً عزت مآب مکرم و محترم پیر طریقت جناب سید محمد آفتاب حسین شاہ صاحب، میرے والد گرامی مکرم و محترم عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت قبلہ الحاج حافظ محمد شفیق رضا صاحب، دیگر جمیع علماء کرام جن کی کاوشوں سے کوششوں سے یہ خوبصورت گلستان آباد ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اور یہاں آنے والے جمع ہونے والے تمام عاشقان رسول ان کے سب غموں کو حضور کے میلاد کے صدقے دور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیات بینات میں سے کچھ حصے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، اس کی روشنی میں چند اہم باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ عظیم علماء کرام موجود ہیں، بعد میں بھی خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، پیون دے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، پیون دے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اور اے میرے نال مل کے پڑھنا ہے سب نے کہ اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا،
اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا بھئی جڑے کھیڑے نال نے تیری زلفاں دے جڑے کھیڑے نال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے اج صدقہ دے سانو کلمہ والیاں دا اج صدقہ دے سانو کلمہ والیاں دا بھئی جیڑے محرم راز نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے معزز عاشقان رسول اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل سب کو برکتوں سے نوازے دوستو یہ ہم میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں یہ ہر سال اتنا خوبصورت اہتمام کیوں کرتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے یہ ہم نعرے کیوں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا کرو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم عزت و شادمانی پا جاؤ اللہ کریم فرماتا ہے میری نعمتیں جتنی بھی ہیں ان سب نعمتوں کو یاد کرو یہ آنکھیں بھی رب کی نعمت ہیں اس پہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے یہ سر بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے یہ ہاتھ رب نے ہمیں دیے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے اس پہ بھی ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کریم نے ہمیں ہمت و قوت و طاقت عطا کی ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے اس پہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ماں باپ رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے رب نے زمینیں عطا کی ہیں یہ بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کریم نے عزت و شہرت عطا کی ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کو رب نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کسی کو رب نے جاب اچھی عطا کی ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کسی کو رب نے رنگ و روپ اور صورت اچھی عطا کی ہے یہ بھی رب کی نعمت ہے اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں دولت اسلام عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے رب نے قرآن کی دولت عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے رب نے ہمیں سورج چاند تاروں کی نعمت عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے چلنے کے لیے زمین کی وسعت عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کریم نے ہم کو صحت کی برکت عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کریم نے ہمیں اچھی نسبتیں عطا کی اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے پر ان سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے النعمت الکبریٰ جس کے صدقے رب نے ساری نعمتیں عطا کی رب کعبہ کی قسم کائنات کی ہر عزت والی شے کی قسم رب کی جتنی نعمتیں ہیں سب نعمتیں بعد میں ہیں سب سے اعلیٰ نعمت مصطفیٰ کی بات اللہ اکبر یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بھئی دوستو رب کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نا کیوں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے اور برکتیں عطا کروں گا اور نعمتیں عطا کروں گا تو ساری نعمتیں کائنات کی جس نعمت کے صدقے ملی ہیں وہ نعمت اللہ نے 12 ربیع الاول شریف کو ہمیں عطا کی ہے
یہ جشن، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ محبتیں، یہ پیار، ان سب کا تعلق دامن مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر مصطفیٰ کریم حضور 12 ربیع الاول کو حضور اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے، کائنات کی کوئی نعمت نہ ہوتی۔ ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ صرف اور صرف دامن مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ آج کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ تم کیوں اہتمام کرتے ہو، جلوس کیوں، جھنڈیاں کیوں، اہتمام کیوں، یہ خوشیاں کیوں؟ میں نے کہا جن کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہی ہیں۔ دیکھنا ہو نا جن کا نبی آیا ہے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، جن کا آیا ہے وہ خوش ہیں۔ غمگین کیوں ہو؟ وہ کریم آئے ہیں جن کے کرم سے ساری بہار ہے، جنہوں نے اس دنیا میں بھی ہماری ضمانت رکھی ہے، جنہوں نے حشر اور آخرت میں بھی ہمیں ضمانت دی ہے۔ وہ کریم یہاں بھی کرم فرماتے ہیں، وہ کریم وہاں بھی کرم فرمائیں گے۔ ہم اس کو عید کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف عید نہیں ہے، یہ عیدوں کی عید ہے۔ عید الفطر بھی اس کے صدقے ہے، عید الاضحیٰ بھی اس کے صدقے ہے، کائنات کی ساری عیدیں اس کے صدقے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو دلیل چاہیے۔ میں نے کہا حضور کے آنے سے بڑی خوشی کون سی ہے، اس پہ بھی دلیل چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو عید ہے، لفظ عید یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں جس دن حضور آئے یہ عید کا دن بن گیا۔ میں نے کہا حضور نہ آتے تو کوئی عید ہوتی؟ پھر بھی میں نے کہا آپ قرآن کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یا اللہ کریم ہم پہ آسمانوں سے روٹی اتار دے، ہم پہ آسمانوں سے دسترخوان اتار دے۔ جس دن تو ہم پہ آسمانوں سے دسترخوان اتارے گا تکون لنا عیدا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ اب میری بات سمجھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جس دن ہم پہ آسمان سے دسترخوان اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ او یارو جدن روٹی اترے وہ تو عید کا دن بن گیا، کہ جنہیں صدقے روٹیاں لکھیاں نے کائنات اس مصطفیٰ کی آمد عید کا دن کیسے نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بغیر جبریل امین نیچے جا بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے جبریل سدرہ چھوڑ مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے برکتیں حاصل کر۔ صبح بھی جا، جبریل آ گیا پھر جا، جبریل آ گیا پھر جا، بار بار جا، جب تک حضور موجود ہے روزانہ جا، 3 مرتبہ جا، 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کریم حضور کی برکتوں کا حصے وافر جس ہستی کو ملا اس ہستی کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق جا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ اچھا 24,000 مرتبہ جس نے حضور کا دیدار کیا ہو، کیا بات ہے ان کی۔ دیکھیں جس نے زندگی میں ایک جھلک حضور کی دیکھ لی، ایک مرتبہ جس نے حضور کی جھلک دیکھ لی، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے حضور کا دیدار کر لیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جس نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیا تو اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے۔
جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے ہی، جس نے اس کو آگے دیکھ لیا حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ ایک بات مجھے بڑی لطف کی یاد آ گئی۔ میرے سرکار نے ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میری امت کو بخشنا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ کے کہنے پہ میں نے 70,000 بندے ویسے ہی بخش دیے۔ حضور نے عرض کی نہیں یا اللہ 70,000 نہیں، یہ تو تھوڑے ہیں، ذرا زیادہ تعداد زیادہ کر، یہ تو 70,000 تو بہت کم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب ہر 70,000 کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ 70,000 وہ جو ایک ایک کے ساتھ 70,000 ہے نا، تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں کوئی بات کہی، ہائے ہائے لو جی لطف آ جائے گا، دل کا زنگ اتر جائے گا۔ کسی نے پوچھا جناب سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ حضور نے یہ جو 70,000 کے بعد ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہے، تو آپ کے کان میں کوئی بات کہی تھی، وہ اگلے والا 70,000 ایک ایک کے ساتھ وہ کون ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہوگا، کچھ راز آپ کو معلوم ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ہاں وہ جو اگلے 70,000 ہے نا ایک ایک کے ساتھ کے، تو سرکار نے فرمایا ہم اہل القرآ، حضور نے فرمایا دور دور پنڈا چ رہن والے ہونگے، دور دور پنڈا چ ٹیلاں والے، دور دور۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ بغیر حساب کے دور دور دیہاتوں میں رہنے والے، بغیر حساب کے یہ 70,000 کی برکت ان کو کیوں ملی؟ یہ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو کیوں ملی؟ میرے سرکار کی رحمت دیکھیے اور دیہات کے لوگوں سے حضور کا پیار دیکھیے۔ میرے سرکار نے فرمایا جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس تو بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے صوفیاء ہوں گے، بڑی بڑی مسجدیں مدرسے ہوں گے، انہوں نے تو دین سیکھ لیا ہوگا۔ پر جو دور دور ٹپوں میں دیہاتوں میں باٹوں پہ وہ جو دور میرے امتی رہتے ہوں گے ان کا بخشوانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، ان کے پاس مدرسے دین نہیں ہوگا۔ پہلے میں اپنے ان غریبوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، بعد میں شہروں والوں کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ پنڈاں والے آندہ تا سرکار نے بہتا خیال رکھیا، این اللہ جپالی اور کریمی کہندے نے حضور نے فرمایا جو جتنے دور ہیں ان تک دین کم پہنچا ہوگا، ان کے پاس دین کے دلائل کم پہنچے ہوں گے، ان کے پاس تحقیق کم پہنچی ہوگی، پر انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، حضور سے عشق کرنا ہے، باقی زیادہ بہت عبادتیں اگرچہ نہ ہوں گی، پر میں کہنا چاہتا ہوں 12 ربیع الاول کو تو حضور کے نعرے لگاتے ہوں گے، حضور کے جھنڈے اٹھا کر سرکار کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہوئے وہ میدان میں آئیں گے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ جو اہل القرآ ہے یہ اگلے 70,000 وہ ہوں گے، ان کی پہلے شفاعت ہم کروا کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ پھر یہ منظر ہوگا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ دوستو میں وہ پیغام سنا رہا تھا آپ کو جس نے ایک لمحے کے لیے دیدار کیا،
اس کی کیفیات مختلف ہیں. تو جس نے 24,000 مرتبہ دیدار کیا اور ہر نبی کا دیدار کیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا. لوگوں میں نے مشرق بھی دیکھے، میں نے مغرب بھی دیکھے، میں نے شمال و جنوب بھی دیکھے، میں نے جناب آدم علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا، میں نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بھی دیکھی، میں نے نار نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اترتے بھی دیکھا، میں نے مصر کی گلیوں میں عورتوں کو حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹتے بھی دیکھا، میں نے جناب یعقوب علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، میں نے حضرت جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہوتے بھی دیکھا، میں نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نار نمرود ٹھنڈی ہوتی دیکھی، میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی دیکھا، میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کمال بھی دیکھا. سب حسینوں کو میں نے دیکھا، حسینوں میں احسن کو میں نے دیکھا، جمیلوں میں اجمل کو میں نے دیکھا، فضیلوں میں افضل کو میں نے دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کو دیکھا. فلم آرا رجلن افضل من محمد، فلم آرا رجلن احسن من محمد. بڑی کائنات میں نے مصطفیٰ سے نہ کوئی افضل دیکھا، نہ مصطفیٰ سے زیادہ سونا دیکھا. حضور سے سونا کوئی نہیں دیکھا. اس لیے میں کہتا ہوں سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا. مولا بکھا دے سانو جلوہ حضور دا، مولا بکھا دے سانو جلوہ حضور دا. مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا. وکھرا بنایا سب تو، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا. اور اے شعر میرا نہ مل کے پڑھنا ہے کہ آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی، آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی. سارے نبیوں تو اچھا، جب میں اچھا کہنا نا بازو اٹھے کرنے نے گنبد خضرا دی طرف لہرا کے، آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی. سارے نبیوں تو اچھا رتبہ حضور دا، سارے نبیوں تو اچھا رتبہ حضور دا. سونا چہرہ حضور دا. زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر، بے زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر. بے بڑیاں شانہ والا، بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تجبار کی آمد، سردار کی آمد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. معزز عاشقان رسول، یہ ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس وقت بندہ بندے کو یاد کرتا ہے نا، کوئی ادھر یہ بندہ یاد کرتا ہے، ادھر اس کو بھی اس کی یاد آ جاتی ہے. ادھر سے ایک غیر مری ایک لہر نکلتی ہے
جب بندہ جس کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یہ ادھر بھی جا کے کلک کرتی ہے کہ تجھے کوئی یاد کر رہا ہے، وہ بھی یاد کرتا ہے۔ یہ جب ہم یاد کرتے ہیں نا مصطفیٰ کو، رب کعبہ کی قسم صرف ہم یاد نہیں کرتے، مصطفیٰ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، اور خدا کی قسم پہلے مصطفیٰ یاد کرتے ہیں پھر ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ اور یہ جو محفلیں ہیں حضور کا ذکر ہے، یہ کسی کو ویسے توفیق ہو بھی نہیں سکتی جب تک حضور پسند نہ کریں اس سے اپنے ذکر کی محفل سرکار کبھی کرواتے بھی نہیں۔ دو باتیں آخر میں کرنا چاہوں گا تربیت کے حوالے سے۔ ایک ہے میلاد جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ دوسرا ہے پیغام میلاد۔ میرے سرکار تشریف لائے، جتنی تحقیق میرے آقا کریم حضور کی ذات پہ ہوئی اتنی تحقیق کسی پہ نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتا دیا سیرت نگاروں نے کہ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتیں کتنی تھیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ 9 بیویوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا۔ کتنی بیویوں نے؟ دائی کون تھی یہ بھی بتا دیا۔ ہم آج بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، آپ میں سے شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ جب ہماری ولادت ہوئی تھی تو دائی کون سی تھی، یا ہمارے بزرگوں کی جب ولادت ہوئی تھی تو پھر اس وقت دائی کون سی تھی، یا ہمارے دادا جان کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت دائی کون سی تھی، نہیں یاد ہوگا۔ لیکن دیکھیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی سیرت کو کیسے سنبھال کے رکھا ہے۔ جس بی بی کا، جس جانور کا، جس اونٹنی کا، جس گھوڑے کا، جس بکری کا مصطفیٰ کریم حضور کے گھر کے ساتھ تعلق بن گیا، اللہ کریم نے قیامت تک اس کا نام بھی محفوظ کر دیا۔ 9 بیویاں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، اور ان میں سے پہلی بی بی جس نے حضور کو دودھ پلایا اس ہستی کا نام حضرت بی بی پاک آمینہ سرکار۔ کتنے دن دودھ پلایا یہ بھی بتا دیا کہ 7 دن دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ پاک نے کتنے دن دودھ پلایا؟ 8ویں دن جس ہستی نے دودھ پلایا اس بی بی کا نام ہے حضرت سویبہ۔ 8ویں دن اس نے دودھ پلایا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یہ صاحب قبلہ نے لقمہ بھی دے دیا کہ یہ سویبہ وہی ہے، وہ ابو لہب نے اس نے جا کے بتایا تھا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا تھا جا تو آزاد ہے، میرے بھائی کی نسل چل پڑی، ان کا شجرہ نسب اور شجرہ نسل چل پڑا، جا اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ میرے رب نے اس کا بھی حیا کیا، اگرچہ قرآن کی سورہ ہے اس کی مذمت میں، مگر اس کے باوجود حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو لہب کو برے حال میں ہے، پوچھا کیا بنا؟ کہا حالات تو اچھے نہیں ہیں، پر جب پیر کا دن آتا ہے، جب مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا ہے، جب حضور کی آمد کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے آزاد کیا تھا اس انگلی سے آج بھی مجھے شربت پلایا جاتا ہے۔ ہر پیر کا انتظار کرتا ہوں پیر کا دن جلدی آ جائے، حضور کی ولادت کا دن جلدی آ جائے تاکہ عذاب دور ہو۔ ایک بندہ کافر ہو، مشرک ہو، اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے خوشی کا کچھ اہتمام کیا ہو، میرا رب اس کا حیا کرتا ہے۔ یارو اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ہو بھی مسلمان، کلمہ بھی پڑھے، آج کے رسول بھی ہو، پھر مصطفیٰ کے لیے جشن منائے اور حضور کی خوشی کا اہتمام کرے، میرا رب قبر میں اس کو کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ اکبر، اس کو کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگلی بی بی جس نے حضور کو دودھ پلایا اس کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں جب میں نے آ کے حضور کو اٹھایا اس سے پہلے میری حالت اچھی نہیں تھی، حالات بھی خراب تھے، قحط بھی علاقے میں پڑا ہوا تھا، دودھ بھی نہیں تھا، اور میرا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا جو ان کا حقیقی بیٹا تھا۔ میں نے اس عبداللہ کو اٹھایا، مکہ مکرمہ کی طرف آئی، اور جب میں نے سرکار کو دیکھا تو سرکار مسکرائے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کھینچ لیا حضور نے، تو میں نے کہا میں نے سرکار کو لے کے جانا ہی جانا ہے۔ میں نے ایسے حضور کو اٹھایا، جیسے ہی میں نے سرکار کو اٹھایا ساتھ ہی اللہ کریم نے مجھے برکتیں عطا کر دی۔
مجھے صحت بھی مل گئی، میں ٹھیک ٹھاک بھی ہو گئی، قوت و طاقت بھی آ گئی، ہمت بھی آ گئی، دودھ بھی آ گیا۔ پہلے بچہ ساری رات بھوکا روتا تھا، دودھ نہیں تھا۔ میرا شوہر حارث، حضرت حارث، وہ کہتے تھے اس بچے کو چپ کراؤ۔ میں نے کہا دودھ ہے نہیں، چپ کیسے کراؤں؟ لیکن جیسے ہی حضور کو اٹھایا تو دودھ کی برکت بھی مل گئی۔ یہ اگلی بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب اٹھایا دودھ کی برکت مل گئی، تو جب دودھ پلایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے دودھ نوش کیا، بائیں طرف سے نہیں پیا۔ تمام سیرت نگار کہتے ہیں حضور نے ایک طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے نہیں پیا۔ کیوں؟ فرمایا میرا رضائی بھائی بھی ہے، میں نے اس کا حق نہیں مارنا۔ دوستو یہ بچپن میں حضور نے سیرت کا ہمیں درس دیا، بھائیوں کا حق نہیں مارنا، رضائی بھائی کا حق بھی نہیں مارنا، حقیقی بھائی کا حق مارنا تو بہت بڑا جرم ہے، دوسرے کا بھی نہیں مارنا۔ یہ بچپن میں سرکار نے ہمیں درس دیا۔ بڑے بڑے محققین ہیں، علامہ یاسین مظہر صدیقی صاحب نے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بحث کی، سب کے تذکرے بھی کیے۔ بڑے بڑے محققین نے جس وقت اس باب کو کھولا تو یہاں پہ ساتھ لکھا کہ سرکار کا نظام عدل یہ ہے کہ حضور نے عدل کیا، اپنا حق ایک طرف، ان کا حق ان کو دیا۔ مگر جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے بابا جی کرما والے سرکار، ان کی نگاہ کرم سے ایک نئی بات میرے سامنے آئی۔ میں نے کہا نہیں، عدل تو وہ ہوتا ہے نا جو اوپر سے ملے تو بندہ برابر میں تقسیم کرے۔ بدو شیء فی محلہ ہی، کسی شے کو اس کے صحیح جگہ پہ رکھنا، اسے عدل کہتے ہیں۔ چیزوں کو صحیح بانٹ کر دینا، اس کو عدل کہتے ہیں، برابر میں تناسب کے ساتھ۔ عدل تو تب ہوتا جب پہلے دودھ ہوتا تو پھر سرکار تقسیم کرتے کہ یہ میرا ہے یہ اس کا ہے، مگر یہاں دودھ تو پہلے تھا ہی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور نے عدل نہیں کیا بلکہ سرکار نے عدل سے بڑھ کر احسان کیا۔ پہلے دودھ لے کر دیا، پھر اپنی عطا میں سے ان کو اپنے بھائی کو حصہ عطا کیا۔ یہ مصطفیٰ کا احسان ہے، اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، بھائیوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دو، ان پہ صرف عدل نہیں، ان پہ احسان کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دو بہنیں ہیں رضائی، ایک بہن کا نام ہے حضرت انیسہ اور دوسری بہن کا نام ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے سرکار نے احسان کیا۔ حضرت شیمہ 7 سال کی تھیں، حضور کو اٹھایا کرتی تھیں، کھلایا کرتی تھیں، بنو سعد کے محلے میں لے جایا کرتی تھیں۔ وہاں اور بھی بیبیاں آتی تھیں، بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر، پر جب حضور آتے تھے نا، حضرت شیمہ جب حضور کو اٹھا کے لے کے آتی تو وہ سب اپنے بھائیوں کو رکھ کر مصطفیٰ کریم حضور کا دیدار کرنا شروع کر دیتی۔ خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ سو جاتا ہوں میں روز تصور یہی لے کر، بھئی سو جاتا ہوں میں روز تصور یہی لے کر، اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ اور یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے آپ نے، بازو اٹھا کے۔ گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، اے گستاخ نبی بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، عاشق تجھے ہر شہر میں تیار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ میں وہ آخری بات اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ حضرت بی بی شیمہ آپ حضور کو کھلایا کرتی تھیں، اور یہ بڑی پیار والی بات ہے،
ایک بار انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک نا ان کی گردن کے پیچھے یہاں لگا دیے. پنجابی جنہوں کہنے نا دندی وڈی, تو آہستہ سے سرکار نے اپنے دندان مبارک حضرت شیمہ کی گردن پہ لگائے. تو حضرت شیمہ بیان کرتی ہیں جس جگہ پہ حضور کے دندان مبارک لگے وہاں سے ساری زندگی خوشبو آتی رہی, ساری زندگی میرے جسم کے اس حصے سے خوشبو آتی رہی. آپ لوری دیا کرتی تھی تو ایک شعر بھی پڑھا کرتی تھی, یا ربی ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافع و امردا. یا اللہ میں نے بچپن میں تو حضور کا حسن دیکھا ہی ہے, وہ وقت بھی لانا ہم پہ کہ جب حضور جوان ہو تو جوانی میں بھی حضور کا حسن دیکھیں. حضور کی اسی طرح لہراتی زلفیں ان کا دیدار کروں میں جوانی میں. حضرت شیمہ کی دعا قبول ہو گئی, آپ کی شادی ہوئی, آپ قبیلہ بنو حوازن میں چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ مکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. 53 سال گزر گئے, 53 سال لنگ گئے. اتنی مدت گزر گئی تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے مجاہداں دی جنگ ہوئی قبیلہ بنو حوازن نال. تے جدو ٹکراؤ ہویا نا تے 6000 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے مجاہدہ نے انہاں دے گرفتار کر لے. کنے بندے؟ 6000 بندے گرفتار کر لے, 40000 بکریاں گرفتار کر لیاں, مال غنیمت 24000 اونٹ پکڑ لے, 6000 اوقیہ سونا چاندی پکڑ لیا, سب کچھ پکڑ کے مدینہ شریف لے آئے. پیچھے جڑے لوگ بچ گئے وہ ایک ایک بوا کھڑکا کے چندہ کٹھا کرن لگ پہ کہ چلو بندے جڑے مارے گئے وہ تا مارے گئے, چلو جڑے گرفتار ہو گئے وہ تا بچائیے. بوئے کھڑکا کھڑکا کے چل دے حضرت بی بی پاک شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بوئے تے پہنچے. اماں جی کوئی چندہ دیو, کوئی نہ کوئی تاون کرو, کوئی سونا چاندی پیائے وہ دبو, اپنے بندے مدینہ پاک جو چھڑا کے لے آنے نے. حضرت بی بی پاک شیمہ آپ بزرگ ہو گئیاں سن, آپ نے پوچھا مدینہ پاک جن نے بندے چھڑنے انہاں دا نا کی ہے؟ ہائے ہائے انہاں دا سیا اس ہستی دا نا, نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. جدو سرکار دا نام آیا نا تے حضرت شیمہ نو بچپن یاد آ گیا, وقت آ گیا یاد. تے عرض کیتا فرمان لگیاں پیسے کٹھے کرنے بند کرو, چندہ کٹھا کرنا بند کرو, مینو لے چلو تواڈے بندے چھوٹ کے آ جائیں. لے کے نال آ گئیاں. حضرت شیمہ جدو مدینہ شریف پہنچیاں مسجد نبی شریف دے باہر پیرا لگیا ہے, اندر حضور تشریف فرمانے. صحابہ کرام نے تلواراں کے کیتیاں, بی بی کدھر جا رہی ہیں؟ ایڈا وڈا قافلہ لے کے کتھے؟ تینوں نہیں پتہ ادھر دربار مصطفیٰ ہے. حضرت شیمہ پاک نے تلوار تے ہاتھ ماری, فرمایا خلو سبیلی فعلموا انا اخت نبیکم, میرا راہ چھڑ دیو. تو انہوں نہیں پہتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی پہن, حضور دی ہمشیرہ ہاں, میرا راہ چھڑ دیو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ دسیا گیا, مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا ایک بی بی آئی ہے شیمہ اس دا نام ہے, نال ایک قافلہ لے کے آئی ہے, پریشان حال لگ دی ہے تے کہن دی ہے میں تواڈے نبی پاک دی بہن ہاں. تے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور اٹھے تے سرکار دوڑ پہ استقبال کرن لے. بچپن یاد آ گیا, تیزی دے نال حضور گئے, اپنی چادر وچھائی اور اپنی ہمشیرہ نو اس چادر دے اتے بٹھایا اور وہ دے سر تے ہاتھ رکھیا. حضرت بی بی شیمہ حضور نہ لپٹ کے رون لگ پئیاں. سرکار نے فرمایا رونا نہیں, جڑی پریشانی ہو دس. عرض کیتا حضور مینوں 40000 بکریاں نہیں چاہی دیاں, وہ تسی رکھ لو. 24000 اونٹ بھی نہیں چاہی دے, وہ بھی رکھ لو. 6000 اوقیہ سونا چاندی وہ بھی نہیں چاہی دا, وہ بھی رکھ لو. لیکن حضور میری برادری ماڑی ہے, اساں انہیں پیسے نہیں دے سکتے, جڑے 6000 بندے نے نا اے ساڑھے چھڑ دے. میں بڑے ماننا لائیاں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہر معاملے چ مشورہ کر دیں, لیکن سرکار نے اس مقام دے ہوتے حضور نے ارشاد فرمایا سارے دے سارے جتنے انہاں دے جانور نے فوراً واپس کیتے جان. صحابہ کرام دا عشق بھی دیکھو, اینی جنگ لڑ کے زخم کھا کے سب کچھ لیا تے سرکار دا اشارہ ہویا تے سب کچھ ہوتا ہی واپس کر دیتا. سب کچھ واپس دے کے میرے سرکار نے فرمایا علی پاک ادھا کرو دیکھو اپنے ڈیرے تے کنیاں بکریاں کھڑیاں نے. عرض کیتا حضور اس وقت 200 بکری کھڑی ہے. فرمایا 200 بکری لے آ کے آپ نے فرمایا میری ہمشیرہ
شیما اے تیری برادری دے سن جننے اونٹ بکریاں پیڑاں اے تیریاں نے تو میرے کو لائی ہیں تے پھر پوچھا سرکار نے بھی مدینہ شریف چو چنگا سوٹ کتھوں لبدا ہے بیبیاں لے کپڑے عرض کیتا حضور یمن دا ایک تاجر ہے انہیں دکان پائی ہے بڑے اعلیٰ سوٹ بیچتا ہے مہنگے نے سرکار نے فرمایا جننے بھی مہنگے نے سارے لے آؤ سب منگوا کے سرکار نے اپنی ہمشیرہ نو دیتے تے تیجی جڑی گل حضور نے فرمایا اے میری ہمشیرہ میرا دل کردا ہے کہ میں تینوں مسجد نبوی شریف دے باہر اعلیٰ مکان بنا کے دیاں سونی کوٹھی اچھا مکان تے تو اپنے بچے بھی لے کے تھے آ جا اپنا خاندان بھی تے ساری زندگی توڑا جتنا بھی توڑے اخراجات ہونگے ساری زندگی میں ہوں توڑے اخراجات اٹھاواں گا حضرت شیما حضور دے قدمہ سے گر گئی ہیں اور اس کہتا حضور اینی تھوڑی کرم نوازی ہے تسی میری برادری سے میری اینی عزت رکھی بندے بھی دے دیتے مال بھی دے دیتا سونا چاندی بھی دے دیتا اتے اینیاں برکتہ پھر عطا کر دیتی ہیں بس سانو اجازت چاہی دی اساں اس علاقے میرے سرکار نے فرمایا میری بہن تینوں اجازت ہے لیکن اس شرط دے اتے چند دن سرکار نے انہوں نے اتھے رکھیا انہوں نے خوب خدمتہ کیتیاں اونٹ ذبح کیتے کھلایا پلایا چند دنہ تو بعد جدو حضور نے انہوں نے رخصت کیتا بہت سارا مال دے کے تے پھر نال فرمایا اس شرط دے اتے تینوں اجازت ہے کہ میرے کول پھر آندھی جاندی رہی تے نال حضور نے فرمایا میں نے ایک بار یہ بچپن والا شعر تا سنا آپ شعر سنا دیا نے یا اللہ وہ وقت بھی لیا اساں حضور دا بچپن چا دیکھیا ہے یا اللہ وہ وقت بھی لیا اساں سرکار دی جوانی بھی دیکھی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی سیرت دے خوبصورت درس پیغام میلاد دے کہ اپنے پائیاں دے نال اپنیاں پہناں دے نال صرف عدل نہیں انہاں تے احسان کرنا ہے اپنے ہمسایاں دے نال اپنے ارد گرد اپنے تمام معاملات انہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی سنت دے مطابق کرنا ہے اور پیغام میلاد آخری پیغام وے جتھے اساں چنڈیاں لانے ہیں جتھے اساں باقی اہتمام کرنے ہیں یہ نال اساں یہ بھی کوشش کریے کہ اللہ کریم نے جڑا ملک سانو عطا کیتا ہے اس ملک دے وچ مصطفیٰ کریم حضور دا نظام جاری ہو جائے سرکار دا نظام مصطفیٰ ہر مشکل دا حل ہے مہنگائی دا حل نبی پاک دی بارگاہ دے وچے غربت مو ختم کرن دا اصل حل نبی پاک دی بارگاہ دے وچے ہے تسی دیکھیا نہیں نال افغانستان پٹھانا نے لتر مار مار کے امریکہ نو انہاں دے ہواریاں نو باہر کر دیتا 34 ملکاں رل کے حملہ کیتا اساں دیکھیا 20 سال ہو گئے ایک طرف ساریاں قوتاں تے ایک طرف کچھ بھی نہیں لیکن اللہ دی ذات تے انہوں نے یقین کیتا تے اللہ نے انہوں نے عزتاں عطا کیتیاں میرے سرکار نے فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ میری امت کو عزت عطا کرتا رہے گا اور جب یہ جہاد کو ترک کر دے گی یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ انہاں دے معاشی حالات ساڈے نالوں بہتر ہو رہے نے اساں بھی ایک کوشش کریے کہ نبی پاک دے دین نو پکڑیے زیادہ پورے ملک تے نہیں کم از کم اپنے وجود تے اسلام نو نافذ کر لئیے اساں اپنے محلے چ نہیں کر سکتے اپنے وجود دے اتے تے نبی پاک دی سنت نو طاری کر سکنے ہیں سر تو لے کے پیراں تک اساں نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت دی عملی شکل بن جائیے تے میرے سرکار نے فرمایا میرا دنیا تے آن دا مقصد یہ وے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق میری بے صد مقصد یہ وے میں تواڈے اخلاق چنگے کر کے جاواں اخلاق اچھے اپناؤ جس بندے دے اخلاق اچھے نے میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ما من شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق قیامت والے دن جڑا بندہ مومن دے نامہ اعمال سب تو وزنی عمل ہوئے گا نماز اپنی جگہ تے روزہ اپنی جگہ تے پر سب تو پارا وزن والا جڑا عمل ہے حضور نے فرمایا وہ بندیاں دے چنگے اخلاق نے اچھے اخلاق انہوں اپناؤ میں آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے محبت دے نال پیر نصیر الدین نصیر آپ دا میں نے حکم دیتا گیا انہوں دا وہ شعر جڑا تو ہی پڑھیا ہی وہ میرے نال مل کے پڑھنے نے مجھ پہ بھی شرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت
تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا اور آخری شعر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا کہنے والے اسے کہتے